آج ہم ختم نبوت پہ نعرہ تو لگاتے ہیں, اجی زندہ باد مرد آباد کی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن عقیدہ ختم نبوت کے لیے آگے نہیں بڑھتے. آگے بڑھو گے انشاءاللہ, کورسز کرو گے اس پر, ٹھیک ہے. اور ایک بات میں لگے ہاتھ اور بھی کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کا تحفظ صرف چوک اور چوراہے پہ نہیں کرتے, صرف روڈ اور گلی پہ نہیں کرتے, ہم ختم نبوت کا تحفظ یہاں بھی کرتے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی کرتے ہیں. میرے اکابر کی تاریخ ہے, مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. مفتی محمود نے جو قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی نا, وہاں آج بھی مرزائیوں کانپ رہے ہیں, آج بھی کانپ رہے ہیں. 2013 کے الیکشن میں مرزا مسرور جو قادیانیوں کے پوری دنیا کا سربراہ ہے, اس کے پاس پی ٹی آئی کی ایک لڑکی گئی جس کا نام ہے نادیہ رمضان چودھری, ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے, آپ سب کے دسترس میں ہے. وہ نادیہ کہتی ہے مرزائی صدر کو کہ مرزا مسرور صاحب آپ ہمیں ووٹ دیں, ہماری سپورٹ کریں, ہم آپ کو فریڈم آف ریلیجن, مذہبی آزادی کے لیے کام کریں گے اسمبلی میں. تو مرزا مسرور کہتا ہے اوے نادیہ تو بچی ہے, تیرے چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان نے مجھے اس وقت کہا تھا جب جماعت بن رہی تھی کہ مرزائیوں مجھے ووٹ دو, میں اسمبلی میں تمہیں حقوق دوں گا. اگلا جملہ سننے والا ہے. مرزا مسرور کہتے ہیں میں نے اس کو کہا ہوئے جب تک یہ پگڑی والا مولوی, مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کیا کہ جب یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں موجود ہے تمہارا کام نہیں ہوگا. اور میں نے کہا مرزے کی نسل سن لو, تم کہتے ہو یہ, میں کہتا ہوں ہم نے اپنے سروں پہ پگڑیاں رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہنی ہے. نہ آج تمہاری دال گلے گی, نہ انشاءاللہ بعد میں گلے گی. اور میرے دوستو ایک جملہ سننا, قیامت تک انشاءاللہ اسلام رہے گا, قیامت تک اسلام ہے, اور قیامت تک پاکستان رہے گا, اور قیامت تک یہ قانون آئین میں ختم نبوت کا موجود ہے, اور انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے تو اس دور میں ان کو للکارا ہے, جب صوبہ تو چھوڑے وفاق میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی, ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا محمد کریم کے ختم نبوت کے پروانے زندہ ہیں, ہم ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. چاہے وہ کوئی ہمارے علاقے کا ہو یا تمہارے علاقے کا درود شریف پڑھ کے آگے جھوٹ بولنے والا ہو, ہم نے سب کو پاؤں کی جوتی کے نوک پہ رکھا تھا, ہم آج بھی نوک پہ رکھیں. اور سنیں, یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا, سارے کہتے ہیں مولانا کہاں ہے, جمعیت کہاں ہے. میں دو باتیں کرتا ہوں, جب ووٹ کی باری آتی ہے تب جمعیت کو تم یاد کیوں نہیں کرتے. آج مولانا یاد آیا, اپنوں کو کہو رہے جتنے لگڑ بگڑ یہ پھر رہے ہیں, ان کو کہو نا تم ووٹ کے بارے میں بات کرو. سب کو میری قیادت نظر آتی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو, جس نے اس موقع پہ امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ترمیمی بل سینٹ آف پاکستان میں پیش کر دیا ہے. اور میں نے اس دن پنجاب میں بھی کہا, اور آج میں خیبر پختونخوا میں بھی کہتا ہوں, دونوں میں حکومتیں تمہاری ہیں. میں تمہیں کہتا ہوں اوے اگر تمہارے اندر اس گلاس جتنی بھی غیرت موجود ہے نا, تو جرأت کرو مولانا کے اس بل کی حمایت کرو. سینٹ میں تو تمہاری نمائندگی ہے, آپ وہاں حمایت کر دیں. جلسے جلوس تو تمہاری یہ وہ فلاں فلاں ہو رہے, لیکن مجال ریاست مدینہ کے اس مستری کی زبان سے ایک جملہ اس بل کے خلاف نکلا ہو, ایک جملہ نکلا ہو. زبانیں گونگ ہو گئی ہیں, بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ اپنا دادا برطانیہ, اپنا باپ امریکہ ان سے ناراض ہو جائے گا, اور امریکی ایجنٹ کا تانا کسی اور کو دیتے ہو. دنیا جانتی ہے گدھا گدھا ہوتا ہے, شیر شیر ہوتا ہے, اور کبھی شیر کی کھال گدھا پہن لے تو وہ شیر نہیں بنتا. آپ ہمارے مقابلے میں بات کرتے ہیں. میرے اکابرین کی تاریخ ہے, میرے اکابرین کا روشن ماضی ہے. ہم نے فرنگی کو
بے سر و سامانی کے عالم میں بھی للکارا تھا، ہم آج بھی للکار رہے ہیں۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ مولانا نے بڑے اچھے لفظ کہے، مولانا نے کہا یہ ان تتلیوں کا کام نہیں ہے، ان کے لیے زمین گرم کر کے رکھ دی جائے گی۔ اور واقعی آج تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں۔ جرت نام کی کوئی چیز ہو تو بندہ بات پیش کرے نا بھائیو۔ شیر کی کھال پہننے سے گدھا شیر نہیں بن جاتا، گدھا گدھا رہتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں ایک شاعر کہتے ہیں، فسوف ترا اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، کہ ابھی تو غبار ہے، گرد غبار ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا، غبار ہٹنے دو، پتہ چلے گا تم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ کوئی نہیں مسئلہ انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ اور سنیں، میں آپ کو کہتا ہوں، یہ آپ کا الیکشن ابھی آ رہا ہے، اور آپ کے جتنے دوست ہو، میں سب کو کہتا ہوں، آپ جس ہاتھ سے مہر لگاؤ گے ووٹ کی پرچی پر، قرآن کریم سورت نمبر 36 سورت یاسین کہتی ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت میں اللہ کے سامنے ہاتھ بولے گا۔ تم پولنگ بوتھ میں ہوں گے، تمہیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوگا، یا اللہ کی ذات ہوگی یا تم ہوں گے۔ تم نے یہودیت کی جنٹی پہ پرچی پہ مہر لگائی، قیامت میں ہاتھ بولے گا۔ علماء کے لیے مہر لگائی، قیامت میں ہاتھ بولے گا۔ آج آڈیو لیک سے ڈرنے والوں، ابھی تو آڈیو آئی ہے کہ تمہاری ٹانگیں کانپی، ابھی ویڈیو کا انتظار کرو، ابھی تو آڈیو ہے۔ جب آڈیو لیکس ہوئی پریشان ہو گئے، جب یہ ہاتھ کی ہینڈ لیکس آئیں گی اور یہ ہاتھ بتائے گا کہ اس نے مہر کس پہ لگائی تھی اور وعدہ کس سے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کیا معاملہ کیا تھا۔ میں آپ سے ووٹ کی بھیک نہیں مانگتا، لیکن تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں، وہاں وہ فیصلہ کرنا جو قبر اور آخرت میں جواب دے پاؤں۔ ذہن میں رکھو، میں حیران ہوں، ہمارے جیلم کا فواد چودھری کہتا ہے، اجی مولوی پرانا دین پیش کرتے ہیں، آج جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہیں پرانا دین قبول نہیں ہے تو چودھری صاحب نیا دین اور پرانا دین نکالنے کی بات کرتے ہو۔ پرانا طریقہ تو ہے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، پھر تو مرے گا تو تجھے واشنگ مشین میں ڈال کے غسل دے گا۔ ہاں جدید ٹیکنالوجی ہے، پتہ نہیں علماء پہ بولنے والے کہاں کہاں سے عقل لے کر آتے ہیں۔ سن لینا، مولوی سے آگے نہ بڑھنا، تمہارے بڑے نے بھی مولوی سے پنگا لیا تھا، آج وہ باولا ہوا پھرتا ہے ہر جگہ جا کر، کبھی کہتا ہے غدار ہے اور کبھی کہتا ہے اس غدار کو ایکسٹینشن دے دو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل غدار یہ ہے، ملک کے پہرے دار کو غدار کہنے والوں، کل وہ غدار ہے، آج اسے ایکسٹینشن چاہیے۔ اور بلی کے خواب میں چھچڑے ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ملتا۔ تم یوں روتے رہو گے، مچلتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، آنسو بہاتے رہو گے، اور مولوی انشاءاللہ لاج کرتا رہے گا۔ اور میں ایک بات کرتا ہوں، سنو، کوئی لاکھ روٹھے، ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کوئی لاکھ روٹھے، ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے۔ اقول قولی